کملی والے محمد تو صدقے میں جان تشریف فرما صحافی جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی ان کی تدخیر وقت کے کم ہے، جس طرح محترم باجی صاحب نے فرمایا صرف 5 منٹ ہے جو الکریم اور اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن کا دور دیکھا. یہ سارے فجور کی آندیاں اجاڑنے کی کوشش کریں اور مسند اقتدار پہ ایسے بدکردار لوگ ڈالنے والے وقت کے امتحانوں اور آزمائش کی زندگی سے محفوظ و معمول فرما. مولا کریم پیارا نہیں عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عہدے ورگا کوئی جگتے سہارا نہیں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. دسوں غارہ چرو إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار صجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لائی. کملی ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں جب تک. زمانے بھر کی ہر ایک دولت امید کے صدقے خدا نے دی ہے. زمانے
بھر کی ہر ایک دولت انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے، کرم کی عزت پہ حرف آیا، کرم کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، کرم کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہماری سانسیں روان کر ماشاءاللہ محمد صلی جے کرتی نا علم وچ ہونا تاں سینے مردے جے کچھ منانا سرور دا کر دے تاکہ میں تنگو کیوں سر دے جے کر من لیندے او بیت رسولی تا پانی بن کیوں کر دے پر سچا دین حسین علی ہمارے پیارے بھائی عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام جناب محترم جناب حافظ محمد عبدالبر صاحب ہمیشہ یہ نیاز شریف کی حلیم آپ کو کھلاتے ہیں اور خوبصورت ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کا دن سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور آپ کے خاندان کی عظیم قربانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس تقریب میں آج جو ہمارے مہمان تشریف فرما ہے یہ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، نیوٹن الہرا اکیڈمی، الہرا قرآن سینٹر اور الہرا اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور حضرت سلطان باہو کے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ سلطان فاضل حسن قادری صاحب کی زیر سرپرستی چلنے والے تقریر کی UK کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ یہاں اس محفل میں خصوصی طور پہ برسات کی دعوت پہ تشریف لائے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज की इस तकरीब के मेज़बान खुसूसी जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद अफजल भट्ट साहब, जनाब साहबजादा सईदुर रशीद अब्बासी साहब, दीगर यहाँ पर तशरीफ फरमा सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अहबाब और दीगर जो भी यहाँ पर बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मिन वजह क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ सहाफ़त से बहुत देर का रहा, मैं तकरीबन यूके में रह के कोई 13 साल तक जंग के लिए लिखता रहा। अभी भी औसाफ के एडिटोरियल पेज 1 पे मेरा 2000 से लेकर 2020 से अभी तक मेरा कॉलम छपता है। इस तरह कुछ और भी मामलात। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आज का ये दिन सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है और उनकी हुजूर नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए आज हम जमा हैं। जो ही मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता है, उसका हिलाल, उसका चांद हम देखते हैं तो शुहदाए करबला की वो खूनी दास्तान एक दफा हमारे दिलों में फिर ताजा हो जाती है। सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। नंबर 1 कि हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कुर्बानी क्यों दी, और दूसरा ता क़यामत आने वाले न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानों के लिए इसके अंदर क्या दर्स है, क्या सबक है, क्या इबरत है। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपना बचपन आका अलैहिस्सलाम की आगोश में गुजारा। जब पैदा होते हैं उनके मुंह में लुआबे दान आका अलैहिस्सलाम डालते हैं, उनके नाम तजवीज करते हैं और इंतहाई दर्जे की उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, उनके लिए अपने सजदों को तवील करते हैं और उनको जन्नती नौजवानों का सरदार फरमाते हैं, जन्नती फूल फरमाते हैं। इतनी बड़ी हस्ती और जिनकी अजमतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। उनकी तदखीर वक्त चूंकि कम है, जिस तरह मोहतरम बाजी साहब ने फरमाया सिर्फ 5 मिनट है, तफसील में जाने का वक्त तो नहीं है, अलबत्ता उनकी पाकीज़गी और तहारत को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने खुद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दीन इस्लाम को तुम तक पहुंचाने के लिए बेशुमार मैंने कुर्बानियां दी, अज़ियतें बर्दाश्त की, 13 साल मक्का मुकरमा में इंतहाई दुश्वार वक्त गुजारा, लेकिन ऐ उम्मत मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह पाक मुझे उसका सिला अता फरमाएगा, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, एक बात तुमसे जरूर चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से फरमा रहे हैं कि मेरे जो करीबी हैं, मेरे आले बैत अतहार हैं, इनसे मवद्दत और मोहब्बत करते रहना। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ अदवार देखे। बचपन में आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर देखा, लड़कपन में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देखा, भरपूर जवानी में हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, अपने वालिद गिरामी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और अपने बरादर अकबर हजरत इमाम हसन का दौर देखा। ये सारे अदवार उन्होंने देखे अपनी आंखों से। अब जिस वक्त यजीद बैठा तख्ते सल्तनत के ऊपर तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थी कि जिनके सामने ये सारे दौर थे। अब उन्होंने देखा कि फासिक व फाजिर, शराबी, बदकार शख्स वो उस मसनद पर बैठना चाहता है जिस मसनद पे अज़ीमुल मर्तबत हस्तियां बैठती रही। उन्होंने नताज की परवाह किए बगैर सरधड़ की बाजी लगा दी। आपने ये परवाह नहीं की कि नतीजा क्या निकलेगा। आपने यजीद के सामने बरसरे पैकार होके खड़े होके अपने नाना पाक की उम्मत को ये पैगाम दे दिया, क्या मेरे नाना पाक की उम्मत, कोई भी वक्त ऐसा आ जाए
کہ میرے نانا پاک کے دین کو فسق و فجور کی آندیاں اجاڑنے کی کوشش کریں اور مسند اقتدار پہ ایسے بدکردار لوگ بیٹھ جائیں، اس وقت تمہارا کام مجرمانہ خاموشی نہیں بلکہ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے تمہیں اگر معصوم بچوں کو قربان کرنا پڑ جائے، علی اکبر جیسے جوان کو قربان کرنا پڑ جائے، اپنی گردن کٹانی پڑ جائے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں، سب کچھ تم قربان کر دو، لیکن میرے نانا پاک کے دین کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہو تو اگر ان کا نام لیتے ہو تو اس پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق۔ محترم جناب پروفیسر رسول اختر رضاوی صاحب مختصر وقت میں فلسفہ شہادت کے نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، بڑا خوبصورت پیغام انہوں نے نقل فرمایا۔ آج میں اس تقریب کے میزبان عزت مآب جناب محمد افضل بٹ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال اسی طرح 10 محرم کو ہم یہ محفل سے جاتے ہیں جس کا مقصد شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے۔ میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو آج آئے، جو شام تک آئیں گے اور جو ہر سال آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم عافنا فی بدننا اللہم عافنا فی صدرنا اللہم عافنا فی بدننا لا الہ الا انت نعوذ بکلمات من شر ما خلق۔ مولا کریم اس شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے برادر حافظ محمد افضل بٹ صاحب نے جو اہتمام کیا، جہاں پر جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، شہدائے کربلا کی حضور منقبت پیش کی گئی، مولا کریم جو کچھ بات و نصیحت ہوئی، مولا کریم جو کچھ اہتمام ہوا ہے اس کا اجر و ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم جملہ آل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سب صالحین، جملہ صلاۃ الطریقت کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص مولا کریم حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پورے خانوادہ اور وہ 72 تن جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، ان کی ارواح کو اس کا اجر و ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کے جتنے اعزاء و اقارب اور خصوص بالخصوص محمد افضل بٹ صاحب کے جتنے قریبی بعیدی اعزاء و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی قبر برزخ حشر کی منزل آسان فرما۔ مولا کریم شہدائے کربلا کی ان تڑپتے ہوئے لاشوں کے صدقے، مولا کریم ان کی ان قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ کو امت وعدہ فرما، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرما، اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے لیے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا آسان فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے، جو کسی دکھ تکلیف بے چینی میں ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما، آنے والے وقت کے امتحان و آزمائش کی زندگی سے محفوظ و معمون فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و ستم سے نجات دے، غزہ کے ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ مولا کریم ظالموں کو قہر کردار تک پہنچا، کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما، وقت عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اسے اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا، امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔
مولا کریم ہماری اس دعا کو التجا کو آج کے اس بابرکت دن کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ